السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ میرا نام یاسین احمد مینائی ہے اور میں عرصہ 23 سال سے تدریس سے وابستہ ہوں اور یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ اس وقت جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے بولنے کے لیے، اس کا تعلق قوت فیصلہ سے ہے، یعنی جسے ہم ڈیسیجن سائنس یا ڈیسیجن میکنگ کہتے ہیں۔ ڈیسیجن میکنگ ہماری زندگی کا اہم جز ہے۔ جو شخص ڈیسیجن نہیں لے پاتا وہ کئی جگہ زندگی میں ناکام ہوتا ہے، ایسا کہا جاتا ہے، بلکہ ایسا مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو میں 2 بار امریکہ میں رہا۔ ایک بار 2010 میں فلوریڈا میں گیا تھا ایک کانفرنس کے لیے، تو میرا وہاں رہنا ہوا، میری سسٹر وہاں رہتی ہیں۔ اور دوسری مرتبہ میں 2015 میں میری لینڈ اسٹیٹ میں رکا، تو وہاں میں نے انگریز لوگوں سے رابطہ کیا، ان سے انٹریکٹ کیا، وہاں ان کے پڑھانے کا انداز اور ان کے بات چیت کا انداز دیکھا غور سے، اور مجھے کئی باتیں پتہ چلیں جو وہ روزمرہ کی پریکٹس میں رکھتے ہیں، اور انفارچونیٹلی ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں وہ ان باتوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں نیگیٹیوٹیز کے اوپر نہیں فوکس کروں گا، اس وقت میں صرف پازیٹیوٹی کی بات کروں گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے تخلیق انسانی کی تو انہوں نے قرآن میں فرما دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ جب اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے لگا ہوں، تو مرحلہ فکر ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنا تجزیہ خود کریں۔ اسی تلاش و تجسس میں کھو گیا ہوں میں، اگر نہیں ہوں تو کیوں کر، جو ہوں تو کیا ہوں میں، تو ایکسپلور تو خود کو کرنا پڑے گا۔ بلے شاہ نے کہا تھا کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہو، کدی اپنے آپ نو پڑھے یا نہیں، جا جا اندر مندر مسیتاں دل اپنے وچ وڑے یا نہیں۔ بلے شاہ اڑدی نو پڑھدا، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے یا نہیں۔ اصل چیز تو یہ کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اندر موجود ٹیلنٹ ہے، ہم اس کو نہیں سوچتے، بلکہ ہم دیگر کاموں میں مصروف رہتے ہیں جو کہ بعض اوقات ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ قوت فیصلہ کی بات تھی، خلیفہ ارض پہ بات آ گئی، تو خلیفہ تو مرحلہ فکر اس لیے ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اگر ہم خلیفہ ہیں تو کیوں ہیں۔ الفاظ بدنام کر دیے گئے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا لباس بدنام ہو گئے کہ وہ بڑے بڑی شیروانیاں پہن کے، نوابوں کا جو لباس تھا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک بیرا ہے وہ ہوٹل کا دروازہ کھول رہا ہے، اور اسی طرح الفاظ بھی بدنام ہیں۔ اگر کوئی ٹیڑھا شخص مل جائے تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب اس سے نہ ملیے گا، وہ بہت بڑے خلیفہ ہیں۔ لا حول ولا قوت، بالکل ایسا نہیں سوچنا چاہیے ہمیں۔ خلیفہ ایک ایسا اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ خلیفہ ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں ہم میملز ہیں، ہمارا فائلم ورٹیبریٹا ہے، تو اگر ہم میملز ہیں اور ہمارا فائلم ورٹیبریٹا ہے تو وہ تو گائیں بھی ہیں، بکرے بھی ہیں، تو ان سے ہمیں کیا فوقیت حاصل، ان پر ہمیں کیا فوقیت حاصل؟ تو جو تحفہ اللہ نے ہمیں دیا وہ ہمارا تحت الشعور ذہن تھا، جسے سب کانشیس مائنڈ کہا جاتا ہے، جس کے اوپر ایک مشہور بک ہے ایک امریکن آتھر کی، جو کہ امریکن نہیں تھے، بیسیکلی آئرش پروفیسر ڈاکٹر جوزف مرفی، انہوں نے وہ بک لکھی اور اس کا نام تھا انلیش دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ۔ میں نے وہ بک پڑھی، سوشل سائیکالوجی میرا ایریا رہا ہے تو مجھے انٹرسٹ پیدا ہوا، تو میں نے تھوڑا بہت اس میں ایکسپلور کیا، تو کوگنیشن کیا اور انسانی ذہن کے استعمالات سے متعلق بہت ساری باتیں پتہ چلیں۔ ہم لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم لوگ لاتعلم باتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور حقیقت ہے کہ جو لوگ خاموش طبع لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں۔ بے بصیرت اس جہاں کے بحث میں خرسند ہیں، جن کی آنکھیں کھل گئیں ان کی زبانیں بند ہیں۔ تو وہ جو زبان بند ہو جاتی ہے اس لیے کہ عقل اور شعور کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کا تعلق ہمارے تحت الشعور ذہن سے۔ میں نے ذکر کیا تھا جوزف مرفی کی بک پاور، انلیش دا پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ، اس کی ایک کاپی آپ ضرور پرچیز کریں، جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی، اور اس کو چیپٹر بائی چیپٹر پڑھنا شروع کریں۔ میرا بلیو ہے کہ کسی نہ کسی صفحے پر آپ کو اپنی شخصیت نظر آئے گی۔ اس بک میں 200 صفحات کی بک ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، اور اس کی آڈیو سمری بھی میرے پاس موجود ہے، اس کی الیکٹرانک بک بھی میرے پاس موجود ہے، اگر کوئی مجھ سے رابطہ کرے تو میں اسے وہ پرووائڈ کر دوں گا۔ تو گائے بکروں پر ہمیں فوقیت سب کانشیس کی وجہ سے دی گئی، جو کہ تحت الشعور دماغ ہے ہمارا، اور ہمارے تحت الشعور دماغ کے اندر ساری انفارمیشن فیڈ ہے پہلے سے۔ یوں سمجھ لیے کہ یہ ایک ایسا دماغ ہے جس کا تعلق ہمارے شعور ذہن سے نہیں ہے۔ ہماری ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی اگر اس کے ساتھ ہوتی تو ہر شخص جینیس ہوتا۔ اب اللہ کی کیا مصلحت ہے کہ اس نے اس چیز کو خفیہ رکھا، اس چیز کو ہمارے شعور ذہن سے الگ کر کے رکھا، اور ساتھ میں ہمیں نشانیاں بھی بتا دیں کہ کس طرح سے ہم اس
تحت الشعور ذہن کو استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں ورڈ لاشعور یوز نہیں کیا انہوں نے, ایک بک میں کہیں ایک جگہ لاشعور کہا ہے, لیکن زیادہ تر تحت الشعور کو سب کانشیس کہا ہے انہوں نے. سب کانشیس کیا ہے؟ اس میں ساری انفارمیشن ہے. آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کے حل آپ کے تحت الشعور ذہن میں ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس بک کے مندرجات ہیں. اس کے پہلے چیپٹر کو اگر پڑھنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تحت الشعور دراصل ایک خزانہ ہے. اور جوزف مرفی نے یہ بات کہی, انہوں نے بتایا کہ تحت الشعور دماغ جو ہے وہ دماغ کی کیپیسٹی کا 88% تک ہے. گویا ہمارا جو شعور ہے وہ 12% تک ہے, اور بلکہ 12% بھی آئنسٹائن کا پروف ہوا تھا. ہمارا آپ سوچ لیں کتنا, 2-2.5% گویا دماغ کی زکوٰۃ. تو ذہن کی زکوٰۃ یوز کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہونا, جہاں پر معاملہ ہوگا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. کوئی کلام نہیں کر سکے گا, فرشتے پریشان ہوں گے, تھر تھر کانپ رہے ہوں گے, انسانوں کی تو حالت ہی چھوڑ دیں. تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت سوال کرنے والا ہوگا انسان سے کہ بتاؤ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تو تم کیا بینیفٹ کر کے آئے اپنے لوگوں کو. تو یاد رکھیں ہمیں اپنے تحت الشعور ذہن کو استعمال کرنا ہے. ہمارا تحت الشعور ذہن کس طرح استعمال ہو سکتا ہے وہ تو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں کہ مائنڈ فلنس ضروری ہے, کیونکہ کوگنیشن سے جڑی ہوئی ٹرمز, کوگنیشن مائنڈ فلنس سے ہے. کوگنیشن کوگنیٹو تھنکنگ, کوگنیٹو میکینزم اگر انسان کا صحیح ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ ایک اچھا فیصلہ ساز بن جاتا ہے, وہ ایک اچھا ڈیسیجن میکر بن جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے تحت الشعور ذہن سے رابطہ کرنے میں بھی کامیاب ہوتا ہے. تو تحت الشعور ذہن کو ٹریگر کرنے سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مائنڈ فلنس ہوتی کیا ہے. دیکھیں مائنڈ فل اور مائنڈ فل دو ٹرمز ہیں. مائنڈ فل کا مطلب حاضر دماغ, لیکن مائنڈ فل اگر ڈبل ایل لگا دیا جائے تو یہ مائنڈ فل ہو جائے گا. مائنڈ فل کا مطلب دماغ بھرا ہوا ہے, گرجز سے بھرا ہوا ہے, پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے, فکروں سے بھرا ہوا ہے. اور یہ فکریں کس چیز کی ہوتی ہیں؟ دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ مستقبل میں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ, اور ماضی میں کیا کچھ ہو گزرا. ماضی کی چیزوں کا غم مناتے رہتے ہیں, مستقبل کی چیزوں پہ پریشان ہوتے رہتے ہیں, جس میں ہمارا پریزنٹ اسپوائل ہو جاتا ہے. یاد رکھیں مائنڈ فل بنے, مائنڈ فل نہ بنے. یعنی مائنڈ فل کا مطلب آپ حاضر دماغ رہیں. اس کی سمپل سی ٹیکنیکس ہیں جن میں آپ کو پہلی ٹیکنیک بتا دیتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. اگر آپ کسی کا نام سنتے ہیں دوران گفتگو اور تھوڑی دیر میں آپ اس کا نام بھول جاتے ہیں, تو آپ اس کا نام دوبارہ پوچھتے ہیں. اور کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, اور کئی لوگوں نے انڈورس کیا کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پوچھنا پڑتا ہے نام. اچھا کئی لوگ 2-3 بار نام پوچھ کے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یار اب دوبارہ پوچھا تو ناراض ہو جائے گا یہ, تو پھر مختلف بہانوں سے نام پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ. یہ نہ کریں. اگر آپ مائنڈ فل ہیں, حاضر دماغ ہیں, تو آپ کسی کی بات کو غور سے سن رہے ہیں. آپ اس کی بات کے درمیان میں اپنی بات کرنے کا انتظار نہیں کر رہے. جب آپ اس سے کلام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے کیا بولنا ہے. یاد رکھیں یہ جو آپ کو بولنا ہے نا یہ خود بخود آئے گا, یہ آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا. لیکن اگر آپ نے اس سوچنے میں ٹائم گزار دیا تو جو کچھ وہ کہہ رہا ہے آپ اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھ نہیں پائیں گے, اور جب آپ اپنی بات شروع کریں گے تو لامحالہ اس کے اوپر منفی اثرات ہی ہوں گے, کیونکہ اس کو غصہ آئے گا وہی سوچ کے کہ اس نے آپ سے کیا بات کہی اور آپ اس کا جواب کیا دے رہے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کسی کی بات سنیں, پورے غور سے سنیں, اور اپنے تجزیہ اس طرح شروع کرنا. یہ میں اسے سیلف امپیچمنٹ کہہ سکتا ہوں, ورڈ ذرا سا سخت ہے لیکن میں کہوں گا کہ جب آپ کسی سے بات سنیں, کسی کی بات سنیں گے تو پھر آپ غور سے سنیں گے اس کی بات, اس دوران آپ نہیں سوچیں گے. آپ اس پریکٹس کو کچھ دن رکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر وہ وصف پیدا ہو جائے گا کہ آپ کو لوگوں سے متعلق معاملات کی معلومات ہو جائے گی. پھر آپ جیسے کسی نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے, تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ آپ کو ملے گا تو آپ خود اس سے پوچھ رہے ہوں گے ہاں بھائی تمہاری طبیعت خراب تھی, اب کیسی ہے. تو لوگوں سے معاملات میں ان کی بات سننا سیکھیں اپنی بات کرنے سے زیادہ. یہ آج کی میری اس اسپیچ کا موضوع تھا, کیونکہ فیصلہ سازی کی طرف ہم جا رہے ہیں تو ہمیں یہ چیز سب سے پہلے سوچنی ہوگی کہ ہمیں لوگوں کی بات سننی ہے. اچھا لوگوں کی بھی بات, کن لوگوں کی؟ جو لوگ کام کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.